السلام علیکم گائز، رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کہ حضرت علی کا فرمان ہے کہ کامیابی اور ناکامی اللہ کے اختیار میں ہے۔ انسان کا کام تو صرف صبر کرنا اور کوشش کرنا ہے۔ جب تم مشکل اور سختی کی انتہا کی پہنچ جاؤ تو جان لو کہ آسانی کا وقت آنے والا ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ ہر ایک شخص کے دل میں اور اس کی زبان پر ہر بات ڈالتا ہے، اور وہ سب کو دیکھتا ہے اور جانتا ہے۔ جو لوگ محنت اور صبر سے کام لیتے ہیں زندگی میں، وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں۔ یہ آزمائش تمہارے صبر کا امتحان ہے۔ اس امتحان کے انعام وہ ہے جو دعاؤں میں مانگتے ہو۔ میں نے اپنی زندگی کا ہر فیصلہ اپنے رب پر چھوڑ دیا، بے شک میرا رب مجھے مایوس نہیں ہونے دے گا۔ اپنی سوچ کو صاف رکھو، کیونکہ جس طرح پانی کے قطروں سے دریا بنتا ہے، اسی طرح صاف سوچ سے ایمان بنتا ہے۔ صبر بہت مشکل ہے، لیکن اس کا صلہ بہت خوبصورت ہے۔ ابھی نہ صحیح، مگر تمہاری دعاؤں کا جواب جب بھی آئے گا خالی نہیں جائے گا۔ خوف خدا کا ایک ایسا چراغ ہے جس میں نیکی اور بدی صاف صاف نظر آتی ہے۔ جو پرندوں کو بغیر مانگے رزق دیتا ہے، وہ تمہاری دعائیں کیسے رد کر سکتا ہے؟ گناہ کا موقع نہ ملنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت میں سے ایک عظیم نعمت ہے۔ تم ایک بار اپنا دل اللہ سے جوڑ کر تو دیکھو، وہ تمہیں کبھی ٹوٹنے نہیں دے گا۔ جن دعاؤں کو لوگ ناممکن سمجھتے ہیں، وہی دعائیں تہجد میں پوری ہو جاتی ہیں۔ وہ جانتا ہے کہ صبر کی راہ آسان نہیں ہوتی، اس لیے وہ اپنے بندے کو کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔ جب کوئی امید نہ ہو تب اور زیادہ یقین سے مانگو، کیونکہ اللہ کی شان ہے کسی کو مایوس نہیں کرتا ہے۔ جس زبان سے جھوٹ نکلنا بند ہو جائے، اس زبان سے نکلی ہوئی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ جن سے پیار کرتا ہے انہیں کو مشکلات کے راستے پر ڈالتا ہے، تاکہ بعد میں انہیں آنسوؤں اور تڑپتے دل کا سکون بن سکے۔ کچھ آزمائشیں اور مشکلات ایسی بھی ہوتی ہیں جن کے ختم ہونے پر انسان کو احساس ہوتا ہے کہ وہ زخم نہیں رحمت تھی۔ وقت ثابت کر ہی دیتا ہے کہ اللہ کے فیصلے کبھی غلط نہیں ہوتے۔ اللہ بدل دیتا ہے حالات، کوئی بھی آزمائش ہمیشہ نہیں رہتی ہے۔ مولا علی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عقل مند وہ شخص ہے جو انجام سوچ کر کام کرے۔ لوگوں کے غلام مت بنو، جب اللہ نے تمہیں آزاد پیدا کیا ہے تو۔ زندگی جینے کے دو ہی راستے ہیں، بھول جاؤ انہیں جنہیں تم معاف نہیں کر سکتے، اور معاف کر دو انہیں جن کو تم بھول نہیں سکتے۔ اللہ نے جب تم کو دیا ہے اس پر راضی رہو گے تو سب سے بڑھ کر دولت مند ہو جاؤ گے۔ جب تمہارے پاس کچھ بھی باقی نہ رہے تب بھی یقین رکھنا کہ تمہارے پاس اللہ ہے۔ وہ دعائیں رنگ ضرور لاتی ہیں جو یقین سے مانگی جاتی ہیں۔ اللہ تم تک تمہاری طلب تک لاتا ہے جب تم اس کی طلب کے علاوہ ہر طلب سے لا طلب ہو جاتے ہو۔ دنیا کے لیے اتنی محنت کرو جتنا یہاں رہنا ہے، اور آخرت کے لیے اتنی محنت کرو جتنا وہاں رہنا ہے۔ بہت نوازا ہے اس پاک ذات نے مجھے، میری عبادت کے برابر ملتا تو شاید کچھ بھی نہ ملتا۔ جس کا دل اللہ سے جڑ جاتا ہے اس کو دنیا میں اور کوئی جلیل نہیں، اور کہیں جلیل ہونا نہیں پڑتا۔ بہترین شخص وہ ہے جو اپنی زبان کو پاک رکھے اور دوسروں کے برے الفاظوں پر صبر رکھے۔
اپنے ہر اچھے اور برے وقت میں اللہ کو یاد کرو۔ بے شک صرف اللہ ہی ہے جو تمہاری ساری پریشانیوں کو خوشیوں میں بدل سکتا ہے۔ پوری کائنات میں صرف دو ہی جگہ سکون ملتا ہے، ایک ماں کی گود میں سر رکھنے سے اور دوسرا رب کے آگے سر جھکانے سے۔ جب وہ سمندر میں راستہ بنا سکتا ہے تو وہ تمہاری چھوٹی سی تکلیف کیوں دور نہیں کر سکتا؟ بس تم ایک بار صبر کر کے تو دیکھو۔ اللہ سن رہا ہے دعاؤں کو اور انشاءاللہ وہ بہت جلد تمہاری ساری حسرتوں کو پورا ضرور کرے گا۔ اور جس محبت میں اللہ کی رضا ہو اس کی بہترین محبت کوئی ہو ہی نہیں سکتی۔ جو صبر کے دامن کو مضبوطی سے تھام لیتا ہے وہ ہر طرح کی مصیبت میں خود کو نکال لیتا ہے۔ اور جو دل بار بار ٹوٹ کر بھی اللہ کی یاد سے مرحوم نہیں رہتا، اللہ بھی اسے آخرت کی کامیابی سے محروم نہیں رکھے گا۔ اللہ تمہیں تمہارے برے وقت میں کبھی اکیلا نہیں چھوڑتا، بس تم اپنے برے وقت میں کبھی اللہ پر بھروسہ کرنا مت چھوڑنا۔ اس دنیا کی اصل کامیابی اللہ کو راضی کرنا ہے اور اپنی موت سے پہلے آخرت کی تیاری کرنا ہے۔ محبت کے لیے کسی شخص کے پیچھے مت بھاگ، اللہ نے پہلے سے ہی تمہارے نصیب میں بہت بہترین شخص کو لکھا ہوا ہے، اور جب اللہ چاہے گا وہ شخص تمہیں خود بخود مل جائے گا۔ اللہ تمہارے لیے پسند کرتا ہے اور وہ تمہارے حق میں بہتر سے بہترین ہوتا ہے۔ یا رب، ہر قدم پر تیرا ساتھ چاہیے، زندگی میں تیرے رحمت بے شمار چاہیے۔ جب ٹوٹ کر اکیلی ہو جاؤں اس دنیا میں تو سنبھالنے کے لیے صرف تو ہی پاس چاہیے۔ اپنی زبان کا استعمال سوچ سمجھ کر کیا کرو، اس زبان میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ تمہیں دنیا میں سب سے بہترین اور سب سے بدتر شخص بنا سکتی ہے۔ کسی ایسے شخص سے کوئی رابطہ مت رکھو جسے تمہاری بالکل قدر نہ ہو۔ جو شخص اپنے برے وقت میں اللہ کا شکر ادا کرنا سیکھ جائے تو اس کے لیے اس دنیا کے غم سے نکلنا بے حد آسان ہو جاتا ہے۔ دنیا میں کوئی ایسا انسان نہیں ہوگا جس سے کوئی گناہ نہ ہوئی ہو، پر گناہ کر کے اللہ سے توبہ کر لینے والے انسان بہت کم ہیں۔ ہر امید ٹوٹ جانے پر بھی ایک امید ابھرتی ہے، کیونکہ اللہ کی لگائی ہوئی امید ساری امیدوں کو ٹوٹ کے جانے کے بعد آپ کا ساتھ نہیں چھوڑتی۔ اس فتنے کے دور میں خود کو اللہ سے جتنا قریب رکھ سکتے ہو کر لو، کیونکہ آگے زندگی میں ایسا بدتر وقت آنے والا ہے جس میں گنہگار شخص نیک اور نیک شخص گنہگار لگے گا۔ اپنے اور اللہ کے درمیان ایک ایسا رشتہ قائم کرو کہ تم کسی بھی مصیبت میں ہو تمہارے دل میں سب سے پہلی پکار اللہ کی ہو۔ اللہ سے وفا کر لو، اللہ کی رضا خود بخود مل جائے گی۔ اللہ پر یقین رکھو اور صبر کرتے رہو، انشاءاللہ وہ ضرور تمہیں تمہاری تکلیفوں سے نجات دلا دے گا۔ اللہ کا ہر فیصلہ بہتر نہیں بہترین ہوتا ہے، بس تم صبر کرو اور صحیح وقت کا انتظار کرو۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، سبسکرائب اور شیئر کریں۔